انسان کو اللہ نے کمال کے حصول کے لیے خلق فرمایا، اور سفر کمال میں تزکیہ کا جو پہلا اساسی اور ابتدائی نقطہ ہے وہ لقمہ حلال ہے۔ اس لیے پروردگار پہ ہم اتنی قسمیں اٹھا رہے، سورج کی قسم ہے، چاند کی قسم ہے، دن کی قسم ہے، رات کی قسم ہے۔ دیکھیے ابھی یا تو آپ میں سے بہت سارے افراد گھر سے کھانا تناول کر کے آئیں، اور کچھ ایسے ہیں جو گھر جا کے کھانا تناول کریں گے، لیکن وہ جو کھانا کھا کے آئے یا وہ جو جا کے کھانا کھائیں گے، آج جب جوانوں کے سامنے اور بچوں کے سامنے دسترخوان بچھے اور آپ کے سامنے روٹی اور نان اور یہ چیز لے کے آئی جائے، اس سے پہلے کہ لقمہ توڑیں اور توڑ کر اپنے حلق تک لے کے جائیں، جو بات عرض کرنے لگا ہوں اسے یاد کیجئے گا کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو تزکیہ کی اور کمال کی جسے قرآن نے اساس قرار دیا۔ یہ جو آپ کے سامنے دسترخوان پر روٹی رکھی گئی، یہ ایک لقمہ روٹی کو تیار کرنے میں پروردگار نے کیا کچھ انجام دیا ہے۔ سب سے پہلے کسان نے زمین کو ہموار کیا، مسطح کیا، نرم کیا، پھر اس کے اندر بیج کو دفن کیا، اور بیج مٹی میں جانے کے بعد گل سڑ جائے، ختم ہو جائے، لیکن نہ، اس مٹی کے اندر، اس خاک کے اندر یہ بیج پھٹتا ہے۔ اور امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے الذی خلق الحب وبرأ النسمہ، جو بیج کو شگافتہ کرتا ہے اور اس سے کونپل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو زمین کے سینے میں یہ بیج پھٹتا ہے اور اس سے کونپل بنتی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ نمو کرتی ہے، نشو کرتی ہے، بڑھتی ہے، یہاں تک کہ یہ زمین کے سینے سے سر اٹھاتی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کی نگاہوں میں وہ ہریالی اور سبزہ آپ کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کونپل بڑھ رہی ہے۔ اتنی نرم ہے یہ کونپل کہ اگر آپ پانی کی تیز دھار ماریں تو یہ ٹوٹ کے ختم ہو جائے، لیکن اتنی مضبوط ہے کہ زمین کے سینے کو چیر کے باہر آ رہی ہے۔ تو کوئی ذات ہے جو مٹی کے اندر کی تاریکیوں سے اور اس زمین سے اس نرم و نازک کونپل کو نکال کے باہر لے کے آ رہا ہے، اسی کا نام خدا ہے۔ اور اب مسلسل یہ تدریج کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، تکامل کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، اور اب یہ کونپل پودے میں بدل رہی ہے، یہاں تک کہ اس پر رفتہ رفتہ اناج اگنا شروع ہوا۔ پھر آپ نے اسے پانی سے برابر سینچا، ہوا میں اس اناج کے اندر بالیدگی پیدا ہوئی، سورج کی روشنی نے اس اناج کو پکایا، چاند کی چاندنی نے اس اناج کے اندر مٹھاس بھری، اور جب یہ بالکل پک کر تیار ہو گیا یہ گندم، تو ایسا نہیں کہ آپ سٹے سے یہ گندم اتار کے ایسے دانوں کی شکل میں کھانا شروع کر دینا، اب آپ تھریشنگ کریں گے اور بھوسے کو دانوں سے الگ کریں گے، لیکن ابھی بھی دانے قابل مصرف نہیں ہیں، اب ان کو مزید آپ چکی میں پیسیں گے اور ان کا آٹا بنائیں گے، اور ایسا نہیں کہ ہم گھروں کے اندر چمچوں سے آٹا کھانا شروع کر دیں، نہیں، ابھی بھی اس میں پانی ڈالا جائے گا، گوندا جائے گا، خمیر کیا جائے گا، پھر آگ روشن کی جائے گی، تندور چلایا جائے گا یا اس پہ توا رکھا جائے گا، اور پیڑا بنا کے ہمارے گھر کی خواتین جب روٹی بنائیں گی اور روٹی جب پک جائے گی اور دسترخوان پہ آئے گی تو خدا کا بنایا ہوا یہ نظام فطرت اور یہ عالم طبیعت بشر کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ انسان اس لقمے کو توڑ کر حلق تک پہنچانے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لینا کہ میں نے پورے نظام شمسی کو اس ایک لقمے کے بننے میں متحرک کر دیا، تو اس لقمے کو اپنے دہن تک پہنچانے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے، غصبی ہے یا مباح ہے۔ یہاں سے انسان کے تزکیے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگر پہلے ہی مرحلے میں اس نے لقمہ حرام کھا لیا تو یہ سفر یہیں پر رک جائے گا۔ جیسے اقبال نے کہا کہ طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور عرفاء نے دائماً اپنی زندگیوں میں یہ درس اپنے جاننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو سمجھایا۔ جیسے بہت بڑے عارف جناب بہلول عاقل ایک مقام پر تشریف فرما ہے، اور شیخ جنید بغدادی یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہا ہے، اور جیسے ہی بہلول نے دیکھا کہ شیخ جنید اپنے 10 20 شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں
रोका, बुलाया और बुला के पूछा कहाँ ले जा रहे हैं इन सबको? कहा इन्हें पढ़ाने जा रहा हूं, सिखाने जा रहा हूं। कहा क्या सिखाओगे? कहा आदाब जिंदगी तालीम दूंगा, जिंदगी के आदाब सिखाऊंगा। तो बहलोल ने ताज्जुब से पूछा कि तुम्हें खुद को भी कुछ आदाब आते हैं या मैं दूसरों को सिखाते हो? कि कैसे मुमकिन है कि खुद को ना आए हो मैं दूसरों को सिखाऊं? तो कहा अगर आते हैं तो फिर मुझे भी कुछ बताओ। कहा पूछें क्या बताऊं? अब शागिर्दों को गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस्ताद अपनी तरफ से अपने सब्र और ज़र्फ का मुजाहिरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कब बताओ बहलोल क्या सुनना चाहते हो, कौन से आदाब बताऊं? कि तुम बाकी आदाब को छोड़ो, मुझे सिर्फ खाना खाने के आदाब बता दो। कि सुनो बहलोल, खाने का सबसे पहला अदब यह है कि हाथ धो के खाएं, और दूसरा अदब यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, और तीसरा अदब यह है कि खाना खाते हो किसी की तरफ ना देखें, और चौथा अदब यह कि छोटे छोटे लुक़मे बनाएं, और फिर यह कि उन्हें खूब चबा के खाएं, और थोड़ी सी भूख बाकी हो तो आप दस्तरखान से उठ जाएं। खाने से पहले हाथ धोएं तो इन्हें खुश्क ना करें, और खाने के बाद अगर हाथ धोएं तो फिर इन्हें खुश्क कर लेना चाहिए। ये चंद बातें बताई। बहलोल ने कहा मजीद बताओ? कहना बस इतने ही आते हैं मुझे, ये आदाब है। का ताज्जुब है, तुम्हें तो खाना खाने के आदाब भी मालूम नहीं और तुम इन्हें जिंदगी की हकीकतें बताने चले हो? कब बहलोल बताओ कौन सा ऐसा अदब है जो मैंने इनको नहीं बताया, जो मैंने आपको नहीं बताया? कि ये तुमने जितनी बातें बताई हैं खाने के आदाब में, ये सारी की सारी ज़ैली बातें, ज़िमनी बातें, फरई बातें, जुज़ई बातें, अगर इनका ख्याल ना भी रखा जाए तो तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन खाना खाने का सबसे असली अदब और असासी और बुनियादी अदब वो तूने फरामोश कर दिया, जिसे बयान नहीं किया। कि वो कौन सा अदब है? कहा कि ए जुनैद बगदादी, खाना खाने का सबसे असली अदब ये है, इससे पहले कि हाथ धो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, छोटे लुक़मे बनाओ या बड़े लुक़मे बनाओ, सबसे पहले ये देखो कि हलाल का है या हराम का है, पाक है या नापाक है, गस्बी है या मुबाह है। अगर गस्बी लुक़मा तू 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएगा, ये तुम्हारी नस्लों को तबाह करने के लिए काफी हो जाएगा, ये तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। खत्म